السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العبرہ یوٹیوب چینل پر ایک نئی معلومات افزا ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر، اور وہ ہے ٹائٹن آبدوز اور قرآن کریم کا معجزہ۔ کیا ہے تعلق 18 جون سن 2023 میں ڈوبنے والی ایک معمولی سی آبدوز اور اس سے 1450 سال قبل نازل ہونے والی قرآنی آیات کے بیچ؟ یقیناً اس دنیا میں پیش آنے والا ہر واقعہ، ہر حادثہ اس انسان کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہی ہوا اس واقعے کے ساتھ بھی۔ 18 جون کو صرف ایک آبدوز نہیں ڈوبی، بلکہ اس نے ڈوبتے ہوئے اس انسان کو قرآنی آیت کا ایک معجزہ اور خداوند قدوس کے قدرت کاملہ اور خلاقیت کی ایک جھلک دکھلا دی۔ آج کے دور میں ہونے والی بہت ساری سائنسی تحقیقات، ریسرچ اینڈ انوینشنز قرآن کریم کے معجزات پر سے پردہ اٹھاتی رہتی ہیں، جس پر انشاءاللہ ہم الگ الگ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس ایک خاص آیت کریمہ پر جس کے معجزے پر سے ٹائٹن سب مرین کے اس حادثے نے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ آیت کریمہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے۔ دراصل ڈوب کر ہلاک ہونے والی، تباہ و برباد ہونے والی اس اوشین گیٹ کمپنی کی ٹائٹن سب مرین میں چند دنیا کے بلینر سوار تھے، جن کی وجہ سے اس عالم دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں اور مرین ایکسپرٹس اس طرف متوجہ ہوئے، جن کی محنتوں اور کوششوں سے ایک نئی ریسرچ اور ایک نئی تحقیق دنیا کے سامنے منظر عام پر آئی کہ اس سمندر کے اندر تہ در تہ موجیں موجود ہوتی ہیں جو اس سمندر میں ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں۔ سمندر کی سطح پر پانی کا پریشر 6.10 کلو گرام فی انچ یعنی 6.10 کلو گرام پر انچ ہوتا ہے، جو ہر 10 میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر 10 میٹر گہرائی میں جانے کے بعد بحر اور ویوز تبدیل ہو جاتی ہے، اور 3000 میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد یہ پریشر 300 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ ایک انگوٹھے کے پورے کے اوپر ایک پورا ہاتھی کھڑا ہو جائے۔ اس ہاتھی کے کھڑے ہونے سے انگوٹھے کے ایک پورے پر جتنا پریشر اور وزن بنتا ہے، اتنا پریشر 3000 میٹر کی گہرائی میں جانے والی چیز پر پانی کا بننے لگتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹہ گہرائی میں سفر کرنے کے بعد تاریکی کے ایسے بادل چھا جاتے ہیں کہ جن کی کیفیت کو اور جن کو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ایسا سخت اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ مرین ایکسپرٹس سمندر کی گہرائی میں 4000 سے لے کر 6000 اور اس سے نیچے کے حصے کو پچ ڈارکنیس، پچ بلیک باٹم، پچ لیئرز آف دی اوشین اور مڈ نائٹ زون جیسے نام اور اصطلاحات سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں اندھیرا اور تاریکی اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان اس میں نہ کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اس میں کسی چیز کو ٹٹول سکتا ہے، اور اس جگہ پر جانے کے بعد اندھیرے اور پریشر کے ساتھ ساتھ سردی اور کمیونیکیشن کے ختم ہونے کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ یعنی پچ ڈارکنیس کی گہرائی میں جانے کے بعد سردی انتہائی سخت اور ناقابل برداشت جمع دینے والی ہوتی ہے، جبکہ کمیونیکیشن کے تعلق سے دنیا کا کوئی بھی GPS سسٹم وہاں پر جا کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اور ٹائٹن سب مرین کا حادثہ بھی اسی زون اور اسی حصے میں پیش آیا، جس کی وجہ سے وہاں سے مسافروں کی لاشوں کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ساری چیزوں اور قرآن کریم کی آیت کے معجزے ہونے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ نور کی آیت نمبر 40 کو سننا اور سمجھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہونے والی اس آیت کریمہ میں اس پچ ڈارکنیس اور مڈ نائٹ زون کا تذکرہ فرمایا ہے جس تک دنیا آج پہنچ پائی ہے۔ آئیے ذرا غور سے اس آیت کو سنیے اور سمجھیے۔
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا پھر ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل. غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے. اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں. اس عظیم آیت کریمہ کو سننے اور سمجھنے کے بعد آپ ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کریے کہ آج سے 1450 سال قبل جب انسان سمندر میں چند میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت یہ کس نے ڈکلیئر کیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں جو ہر چیز کو کالے بادلوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں اور ایسا اندھیرا تخلیق اور کریٹ کرتی ہیں جس میں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دے؟ یہ حقیقت اس وقت کیسے اور کس طرح سے ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی؟ یقیناً یہ میرے خالق رب العالمین ہی کی ذات کا کمال ہے، جن کا علم ان ساری چیزوں کو محیط ہے، جو وقتاً فوقتاً جس طرح سے چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، اپنی مخلوقات کا اور اپنی تخلیق کا مشاہدہ اپنے بندوں کو کرواتے رہتے ہیں. دنیا 20ویں صدی میں جا کر ان ساری چیزوں کو جان پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہم ہی ہیں جو سمندر کے اندر موجوں پر موجیں چلاتے ہیں، جو ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں تمہاری آنکھیں اور تمہاری بینائیاں جواب دے جاتی ہیں. اب بتائیے، کیا پچ ڈارکنیس اور مڈ نائٹ زون میں اس طرح سے ٹائٹن سب مرین کا حادثے کا شکار ہونا، کیا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات کے ذریعے اور اس طرح کے واقعات کے ذریعے ہم انسانوں کو اپنی قدرت کی طرف موڑنا اور اس کا مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی معرفت سے ہمیں آگاہ کروانا چاہتے ہیں. اے کاش کہ اس طرح کے واقعات سے ہم عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کی خلاقیت کو اور اس کی قدرت کاملہ کو پہچان سکیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں. اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی معلومات افزا ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی معلومات افزا ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی چینل العبرہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیں، لائک کریں اور ضرور شیئر کریں. فجزاکم اللہ خیرا.